فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صلوات. بہن کے شہر سے بھائی کے فضائل کو بیان کرنے کا لطف ہی کچھ اور ہے، مزہ ہی کچھ اور ہے. الحمدللہ الحمدللہ. زمان اہم ہے یقیناً، لیکن مکان آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں، اگر آپ کی سچی آرزو تمنا یہ ہے کہ کاش آپ حرم رضوی، حرم کریمہ اہل بیت میں ہوتی، تو یقین کیجئے پورے وثاقت کے ساتھ یہ میں وعدہ دیتی ہوں احادیث کی روشنی میں، جہاں آپ کا عشق سچا ہے، نیت پکی ہے، وہاں آپ کا نام زائرین امام رضا علیہ السلام میں لکھ دیا گیا ہے فور شور. یقیناً یقیناً انشاءاللہ. حدیث کہتی ہے نیت المؤمن خیر من عملہ. مومن کی نیت اتنی پاک، اتنی اچھی ہوتی ہے کہ اس کے عمل سے بھی زیادہ حسین ہوتی ہے. سبحان اللہ. آج میں عبدالعظیم حسنی کو، جو امام رضا علیہ السلام نے ایک خط لکھا، اور جس خط میں ہم جیسے حقیروں کو سلام اور ہمیں یاد فرمایا سامن الائمہ علیہ السلام نے، اس خط سے 4 نکات بیان کرنا چاہوں گی. 4 points from the letter of امام رضا علیہ السلام. اینڈ the most interesting point وہ ہے، دلچسپ یہ ہے کہ فَإِنَّ ذَلِكَ قُرْبَةٌ إِلَيَّ. امام نے یہ فرمایا کہ if you want to become مقرب، اگر آپ میرے قریب سے قریب آنا چاہتے ہو، اگر میری بارگاہ رضوی کے خاص لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہو، تو ان 4 چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کر آؤ. کیونکہ ویسے تو ہمارا بڑا دل چاہتا ہے، ہم کہتے ہیں وی آر ٹرو لور آف امام رضا علیہ السلام، امام رؤوف. لیکن کیا امام بھی ہمیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ کیا ہم امام کے سچے مجھ مقربین، خاص الخاص، دا موسٹ کلوز ون ان میں سے ہے کہ نہیں؟ تو یہ خط، یہ لیٹر ہمیں بتا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ امام نے خود بتایا کہ جن کے پاس یہ صفات ہے وہ میرے ساتھ ہے، انہیں میں اپنی آغوش میں لے لیتا ہوں، ان کو میں دیکھتا ہوں. وہ خط کیا ہے جو عبدالعظیم حسنی کو لکھا؟ عبدالعظیم حسنی ماشاءاللہ آپ سب شہر ری تشریف لے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا مقام ہے آپ کا. 4 اماموں کو آپ نے پایا. امام کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، امام جواد علیہ السلام، امام ہادی علیہ السلام. 4 اماموں کو پایا. اور امام ہادی تو اتنا احترام کرتے تھے امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ ساتھ امام ہادی بھی کس طرح سے احترام کرتے تھے کہ نام سے نہیں پکارتے تھے بلکہ لقب سے پکارتے تھے. لقب عبدالعظیم حسنی کا تھا ابوالقاسم. باقاعدہ کہتے تھے مرحبا بکا یا ابا القاسم. بہت احترام کرتے. اور بعض مقامات پر امام ہادی نے عبدالعظیم حسنی سے کہا ہے یا ولی اللہ، یعنی اتنا مقام بلند ہے کہ یا ولی اللہ کہہ کر پکار رہے ہیں. ایسی عظیم ہستی جنہیں 4 اماموں کو دیکھنا، یہ عظیم شرف، یہ مقام ملا. اور 4 نسل کے فاصلے سے آپ امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، حسنی ہیں. اس لیے خط اس طرح سے لکھا امام رضا علیہ السلام نے کہ سب سے پہلے کہا یا عبدالعظیم ابلغ عنی اولیائی السلام. میرا سلام جتنے بھی میرے محب آئیں گے ان کو پہنچا دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میسج، یہ خط پرسنل خط نہیں ہے، صرف عبدالعظیم کو نہیں لکھا گیا، بلکہ اولیاء، ہم جو چاہنے والے ہیں، محب ہیں، شیعہ ہیں، ہم سب کے لیے قیامت تک کے لیے یہ پیغام ہے. کیا فرمایا؟ وَقُلْ لَهُمْ and tell them، ان کو بتاؤ. کیا بتاؤ؟ نمبر 1 أَلَّا يَجْعَلُوا لِلشَّيْطَانِ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ سَبِيلًا. شیطان کے جتنے بھی
टेक्निक्स और हरबे और रास्ते और सबील है, उन सबको ब्लॉक करते जाओ, कोई रास्ता ना छोड़ो। क्यों? क्योंकि शैतान हर रास्ते से हमारे पर हमला करता है। हर एक का अलग अलग रास्ता है। किसी को आँख के ज़रिए अपने तरफ बुलाता है, किसी को ज़बान के ज़रिए अपनी तरफ बुलाता है, और किसी को माल के ज़रिए, माल हराम कमाए या माल में बहुत ज़्यादा लालच हो, बहुत ज़्यादा कमाने की फ़िक्र में हो, या बहुत ज़्यादा कंजूसी कर ले। माल भी एक सबील उस शैतान बन सकता है, ज़बान गीबत के ज़रिए बन सकती है मसलन, और आँख जो है वो बहुत सी शहवत के ज़रिए हो सकता है। मैं माल सखावत करने में बहुत अच्छी हूँ, लेकिन आंखें शहवत वाली है। हो सकता है आंख भी शहवत वाली ना हो, माल भी दे रही हूँ, ज़बान अच्छी नहीं है। हो सकता है माल भी देती हूँ, ज़बान भी अच्छी है, आंखों में भी शहवत नहीं है, फिक्र अच्छी नहीं है, नेगेटिव सोचने वालों में से हूँ। हो सकता है ये सब कुछ है, लेकिन शिकम परस्त हूँ, बहुत ज़्यादा खाने का और पेट के लिए नाराज़ हो जाना, और कुछ भी शैतान किसी भी रास्ते से आ सकता है। इमाम ने फरमाया बार बार अपने आप को देखो, जितने भी रास्ते हैं शैतान के आने के, उन सबको बंद कर दो। अल्लाह यजअलु लिश्शैतानि अला अनफुसिहिम सबीला, उसके लिए कोई सबील, कोई रास्ता खुला ना रखो, नंबर 1। नंबर 2, आपने फरमाया मुरहुम, उन्हें हुक्म दो, मुर यानी अम्र से, उन्हें बाकायदा से कहो, न कि इनडायरेक्टली, डायरेक्टली कहो। क्या कहो? बिस्सिद्क़ बिल हदीस, कि बात जब करें तो सच्चा, अगर हमें यकीन हो सब सच बोल रहे हैं तो जिंदगी कितनी हसीन हो जाएगी। वो अदाइल अमाना, जिस तरह हमारी नबी की मजलिसें होती थी, जहाँ अमानत, सदाकत, हिल्म, हया, हम इतने बेहया महफिल में बैठते। बेहया से मुराद ये कि बेअदब से मुराद ये कि एक दूसरे का लिहाज ना करना, कोई आया कोई गया, कोई फिक्र नहीं, बैठे हुए मस्त है अपनी स्क्रीन में, ये बेहया महफिल है। बेहया से मुराद सिर्फ ख़वातीन नहीं है, सबसे कहा जा रहा है हर चीज़ में हया हो, सिद्क़ हो, अमानत हो। और फिर क्या फरमाया? वमुरहुम बिस्सुकूत, ए अब्दुल अज़ीम हसनी, मेरे चाहने वालों तक ये पैगाम पहुंचा देना, उनसे कहो सुकूत से काम ले। हमने पहले भी सुकूत पर किया है ना, खामोशी पर किया है ना, कि जब तक कोई बात बहुत ही वैल्यूएबल ना हो, सोच समझ के बोले, क्योंकि सबसे ज्यादा जहन्नम में जबान की वजह से लोग जाएंगे। जबान लेकर जाएगा। फिर शार कब्र में भी लिखा है कि जबान ही लेकर जाता है। जिसकी जबान कंट्रोल में ना हो, वो लोगों के दिलों को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। हम जो चाहते हैं हर कोई हमें चाहने लग जाए, आप अपनी ज़बान को चाहो, यानी उसको कंट्रोल में रखो, लोग खुद ब खुद आपको चाहने लग जाएंगे। ये हदीस में मौजूद है। लिहाजा क्या कहा? बिस्सुकूत व तर्किल जिदाल, उनसे कहे वो लड़े ना, बेशक वो हक पर ही क्यों ना हो। हमारे पास अहादीस में एक पूरा चैप्टर मौजूद है, तर्कुल जिदाल, तर्कुल मिरा। ये जो लड़ाकापन वाली सिफत है कि हर बात पे हम लड़ने लग जाते हैं, और हमें मज़ा आता है जहाँ लड़ाई हो रही होती है, जहाँ कोई नेगेटिव बातें हो रही होती है, हम वहाँ पर गौर से सुनते हैं नेगेटिव ख़बरों को, और खुदा न खास्ता मैसेज करने में, किसी को क्रिटिसाइज़ करने में हम लोग बहुत आगे हैं। इस्लाम पता है क्या कहता है? इस्लाम कह रहा है, इमाम रज़ा फरमा रहे, कोई भी मुजरिम नहीं है, कोई भी खताकार नहीं है। जिस तरह कहते हैं ना, एवरीथिंग इज पाक। या इफ आई एम कमिंग टू योर हाउस, अगर मैं ज़ोहा के घर आ रही हूँ, ज़ोहा ने मुझे बुलाया नहीं है कभी, अगर मैं ज़ोहा के घर आऊँ तो ज़ोहा के घर आकर मैं कभी नहीं कहूँगी ज़ोहा ये पाक है, यहाँ बैठ जाओ। नहीं, अल्लाह ने मुझे कहा कि ज़ोहा के घर में जहाँ आप जाएं हर जगह पाक है। जिस तरह हर जगह पाक है, हर मखलूक भी पाक है, हर इंसान भी पाक है, उसकी सोच पाक है, मुजरिम नहीं है वो। हमने हर एक को मुजरिम बनाया हुआ है बाकायदा। अगर हम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के ज़माने में होते और हम सुनते कि मामून की बेटी से इमाम रज़ा ने शादी की, कि वो इमाम इज़ इन हिज 40s एंड शी इज़ ओनली फॉर एग्जांपल इन हर टीज, हाय 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 हाय, एक बूढ़े ने एक जवान से शादी कर ली, एक कोई इस तरह कर ले, हम तो बस बातें करते। कहते एक मरतबा किसी ने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को देखा कि ही वॉज वेयरिंग सच
वेरी एक्सपेंसिव और बहुत ही शीक सा ड्रेस पहना हुआ था, तो फ़ौरन एतराज़ करना शुरू कर दिया। कहा मैं अभी यहीं पर अम्र बे मारूफ करूँ, नही अनिल मुनकर करूँ, ये मुझे कहना चाहिए, देखो देखो माशरा ख़राब हो रहा है। फ़ौरन हम उंगली उठाते हैं, हर एक को ख़ताकार समझते हैं, जबकि इस्लाम उल्टा कह रहा है ऐसा नहीं है। इतनी जल्दी जब तक वो आम बहुत ही बड़ा इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वाला अमल ना हो, हमें इजाज़त नहीं है फ़ौरन लोगों के बारे में क़ज़ावत जज करने की। आप यकीन कीजिए, मुझे ऐसा लगा इस हदीस मेराज पर जो मैंने पूरी तहक़ीक़ की और पूरा नहजुल बलागा जो ख़ुद सबसे पहले पढ़ा और अभी भी अमल करने की कोशिश में और पढ़ाती भी रही, तो सबसे ज़्यादा जो अमल आपको रज़वी मुक़र्रब दरगाह मासूमीन बनाता है और जन्नती बनाता है, जन्नत के गेट्स के बारे में मैंने आपको बताया, आप ज़रूर पढ़िएगा कि क्या लिखा हुआ है उसमें। यह है कि आप अपने आप को देखते रहे। इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम की ये दुआ है, इमाम रज़ा के बाबा ने कहा है कि हमेशा ये दुआ कसरत के साथ पढ़ो कि अल्लाहुम्मा जअलनी मिनल मुक़स्सिरीन वला तजअलनी ईमान मिनल आरीन। बार इलाहा, मुझे हमेशा मुक़स्सिर यानी अपने आप को बुरा कहने की तौफीक दे, यानी अपने आप को कमतर समझो। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की वो हदीस जो मैंने अपनी मुख्तलिफ मजलिसों में पहले मैं पढ़ चुकी हूँ, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रही, जहाँ आपने 10 बहुत पावरफुल निशानियाँ बताई, इंडिकेटर्स बताएं, अलाइम बताएं आक़िल के, और उसमें से एक जो सबसे मुश्किल है जिसको खुद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल आशरा वल मल आशरा, you know the 10th one, the last indicator and the sign of aqil is so difficult to practice. What is that? कि अल्ला यरा अहदन इल्ला यकूल हुआ खैरुम मिन्नी। जिसको भी देखो, इमाम रज़ा कह रहे, जिसको भी देखो को he or she is better than me. La hawla wa la quwwata illa billah. Why? It's a pity, on me, myself. कि मैं कैसी हूँ। मैं तो अपने आप को बहुत से लोगों से बहुत बेहतर, बीवियाँ कहती हैं मैं समझदार हूँ, शौहर बेचारा तुम्हें समझ ही नहीं आती, कुछ शॉपिंग भी नहीं करने आता, ये नहीं आता, मैं कितना हम मैं करते हैं और हम कितना इस पर बाहर जितना भी पढ़ी कम है। मुझे पता है बहुत ज़्यादा हमने इस मौजू पे कह दिया, लेकिन क्या करें, इमाम ने अपने ख़त पे भी यही कह दिया कि वमुरहुम बिस्सुकूती वतर्किल जिदाली। जिदाल, लड़ाई कब शुरू होती है? जब मैं अपने आप को देखना शुरू करती हूँ कि आई एम समथिंग। इमाम कह रहे हैं यू आर नथिंग, और जब आप अपने आप को मुक़स्सिर यानी तक़सीर मेरी है, गलती मेरी है ना, इसका मतलब आप कोई नेगेटिवली ना लें, नेवर एवर। इट डजंट मीन दैट आप बिल्कुल ही नेगेटिविटी में चली जाओ, आप डिप्रेस हो जाओ, नहीं, एक्सट्रीम पे नहीं जाना। इसका मतलब ये जिस तरह आप मौत को याद करके आप और ज़्यादा लाइवली हो जाते हो, और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हो, और ज़्यादा आपको टाइम की कदर व कीमत का पता चलता है, रिश्तों की इज्जत का, अक़दार का एहतराम आप करते हो, कहते हो वाओ आई हैव टू डू सो मच वट एवर आई कैन डू फॉर माई रिलेशनशिप्स, वट एवर विद माई बिलोंगिंग्स वन, और जो भी मेरे साथ है चीज़ों का एहतराम आप करना शुरू कर देते हो। मौत जिस तरह आपको डिप्रेस नहीं करता, इसी तरह अपने आप को जब आप बुरा कहते हो तो ये डिप्रेस नहीं करता, ये आपको रिस्पॉन्सिबल बनाता है, ये आपको हम्बल बनाता है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम हमारी जाने कुर्बान हो, आप हम्माम उमूमी में तशरीफ़ ले जाया करते थे। हम्माम मीन्स जो बाथरूम होते हैं जहाँ नहाने जाते हैं। आजकल जिस तरह आप लोग मैक्सिकन पता नहीं बाथ लेते हो, तो पता नहीं थाई बाथ लेते हो, क्या क्या बाथ लेते हो, आई डोंट नो, जो स्टीम लेते हो, इस ज़माने में, पुराने ज़माने में इसी तरह स्टीम्स के ज़रिए। और हमारे आइम्मा जाते थे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के बारे में कि आप नाशनास बन के जाते थे, मीन्स किसी को पता ना चले कि इमाम है। जिस इमाम सज्जाद जानबूझ के काफ़िलों में शामिल होते थे और कहते थे ऐसे, मसलन कोई एक काफ़िला आ रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल दार इस्लाम से, तो वो उसमें जाते थे कि दार इस्लाम वालों को नहीं पता कि अली इब्न अल हुसैन कौन है, ये लोग ज़ांज़िबार से आए, इनको नहीं पता, ये लोग आई डोंट नो कहाँ से आ रहे, इनको नहीं पता कि मैं कौन हूँ। तो वो ऐसे हम्माम में जाते थे जहाँ कोई नहीं पहचानता था, और फिर सबको कीसा जो रब करते हैं, स्क्रब करते थे,
और जब बाहर आते पता चलता तो वो झुक झुक कर कहते थे आप में कितना तवाज़ु है, आप कितना झुकते हैं, इतना क्यों झुकते हैं। और हमें तो कहना पड़ता है झुक, थोड़ा सा तवाज़ु कर। और गुरूर गुरूर गुरूर, ये गुरूर कहाँ से आया है? ये ना किसी इमाम ने हमें नहीं सिखाया। तो इमाम ने फरमाया मुरहुम, इन्हें हुक्म दो, किस चीज़ का? बिस्सुकूती व तर्किल जिदाल फीमा ला यानी व इक़बाल बअदुहुम इला बअज़ व मुज़ाविरही। आई ट्रूली लव इट द वे इमाम रऊफ़ हैं, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, सलवात भेज दीजिए। आपने फरमाया कि दुनिया में जितनी भी राफ़त बढ़ रही है, राफ़त यानी एक्सट्रीम लव, रऊफ़ का मतलब होता है जितनी भी मोहब्बत, राफ़त अल्लाह डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की वजह से। सुभान अल्लाह। जनाब ज़हरा के बाद जिस हस्ती को नबी ने बिज़आ कहा वो इमाम रज़ा हैं। बिज़आ मीन्स पार्ट ऑफ मी, पार्ट ऑफ रसूलुल्लाह इज ओनली जनाब ज़हरा इस एंगल से, एंड इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बिज़अतुम मिन्नी फित्तूस कहा है मेरे नबी ने। मेरा पारा, मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ, तो मेरी रहमत को रऊफ़त की शक्ल में देखना है तो सामिनुल अइम्मा, इमाम रऊफ़ की शक्ल में देखो। हमारी जानें कुर्बान हो इमाम पर। और सलवात के बारे में इमाम ने तो खुद कहा है, गरीबों के लिए सलवात एक बहुत बड़ा ख़जाना है। और बाकायदा हदीस में है जो दुरूद भेजे तो परवरदिगार आलम फ़तहल्लाहु बाबम मिनल आफ़िया, अल्लाह एक दुरूद के बदले में आफ़ियत के बहुत से दरवाजे खोल देता है। आफ़ियत यानी बला को दूर कर देता है, बला के दरवाज़ों को बंद कर देता है। रिवायत में है कि जब आप दुरूद भेजते हो तो मुस्तहब नमाज, मुस्तहब रोज़ा का सवाब भी आपको दे दिया जाता है। स्पेशली जब हम लोग बीमार हैं, मुसाफरत में हैं या पीरियड्स में हैं और रोज़े नहीं रख सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने हमें एक तस्बीहात अरबा कहा है कि डट के तस्बीहात अरबा पढ़ो। ठीक है, ज़ुहा, ज़हरा जो प्यारी प्यारी से हमारी बेटियां हैं, ये आम करें। जब आप लोग पीरियड्स में एक दूसरे को मैसेज करो, no excuse कि I can't sit on, for example, जानमाज, नमाज टाइम, no I'm not praying, ये नहीं कहना, बल्कि क्या करना है, फौरन कहना है let's recite तस्बीहात अरबा, let's sit towards, facing towards क़िबला, चलो बैठे इबादत करें, सलवात भेजें। एक मरतबा एक शख्स ने कहा मैं बैतुल्लाह गया और सब लोगों के पास दुआएं थी, हर कोई दुआ पढ़ रहा था। जैसे बाज होते हैं ना, आप ग्लासेस लेके जाना भूल गए, फॉर एग्जाम्पल आपको ग्लासेस चाहिए, सब लोग दुआएं पढ़ रहे हैं, आप हसरत से देख रहे हो, आप कह रहे अल्लाह आई कांट रीड, या बिकॉज ऑफ मे बी एनी रीज़न, आप बड़े हसरत मीन्स बहुत ही तमन्ना करते हो काश मैं भी पढ़ सकूं। एक शख्स ने ऐसे ही कहा कि मैं बैठा था, ये अपना रसूल अल्लाह, सब लोग इतनी इबादतें कर रहे थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने बैठ के सलवात पढ़ा और कुछ नहीं किया। तो जवाब में कहा कि ये जो तुमने सलवात भेजा बैतुल्लाह के पास बैठकर तू कोई इबादत नहीं कर सका मुस्तहब और दुरूद भेजता रहा, यू आर द अफजल, अफजल हाल, जिस बेहतरीन हालत में तू मस्जिद बैतुल हराम से खारिज हुआ है, तुझसे ज्यादा अफजल कोई खारिज नहीं हुआ, क्योंकि इतना प्यारा तूने काम किया है। तुझे नमाज का भी सवाब मिल गया, तुझे दुआओं का भी सवाब मिल गया, तुझे रोज़ा अगर मुस्तहब रखना था नहीं रख सकता उसका भी सवाब मिल गया। क्या बात है, क्या बात है। ये दर इतना आसान दर है, हमारे मुश्किल कामों को बहुत आसान बना रहा है। एक और चीज़ जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बताते थे, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या था, टॉपिक ये था कि हम ऐसी इबादतें ढूंढें जो आसान भी हैं और कम भी हैं और सवाब सबसे ज़्यादा है। उसमें से एक है जिस पर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ताकीद करते हैं, वो है स्टोन्स में आप मुख्तलिफ स्टोन्स के बारे में बताते हैं। एक स्टोन है, आपने उसको पहन लिया, मुश्किल है? नहीं, इतना आसान है ना। अच्छा, एक रिंग पहन लेना, दैट्स इट। लेकिन आपको क्या मिल रहा है, कितना सवाब मिल रहा है? कहाँ 1000 रकत नमाज विदाउट दैट स्टोन और 2 रकत विद दैट स्टोन, दोनों बराबर हैं, या हो गया ना, सवाब मिल गया एक स्टोन से। दूसरा, हमें क्या स्टोन से बातें करो। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने सिखाया
کہ ان سے باتیں کرو. دیکھو مثلاً عقیق کیوں پہنے ہم عقیق کو؟ ہم تو صرف دنیا کا سوچتے ہیں. ہم کہتے ہیں آئی وانٹ پروٹیکشن, آئی وانٹ بی پازیٹیو, ہر کوئی میری تعریف کرے, یہ دنیا 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 دنیا. ٹھیک ہے, دنیاوی فائدہ بھی ہے, it's محافظ, definitely it's a protector, no doubt, وہ ہمیں چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ. لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عقیق سے باتیں کرو. عقیق مجھے حکم ملا ہے آپ سے دوستی کروں, آپ کو اپنے ساتھ رکھوں. کیوں دوستی کروں آپ سے؟ اس لیے کہ آپ مومن ہو. نہ صرف مومن بلکہ آپ مومنوں میں السابقون میں سے ہو. جو سب سے پہلے ایمان لے کر آیا اس کا نام ہے عقیق. دیکھیں باقاعدہ حدیث میں لکھا ہوا ہے عقیق جنت میں ایک بہت ہی خوبصورت ماؤنٹن کا نام ہے. ایسا ماؤنٹن کہ اگر وہ ریڈ ہو تو رسول اللہ کی جانب اس کا رخ ہے, رسول اللہ کے گھر کی طرف. اگر وہ زرد یعنی یلو ہو تو امام علی علیہ السلام کی جانب اس کا رخ یا وہ فیس کر رہا ہے. اگر وہ وائٹ اور لائٹ کلر کے ہوں تو امام علی علیہ السلام کی جانب. یہ ہے ہی جنتی, یہ برکت, محبت, رحمت کا باعث ہے. یہ میں اس تمام کے تمام احادیث کی روشنی میں پڑھ رہی ہوں, اور ایک حدیث کو میں نے جو ہے وہ باقاعدہ سے دیکھا ہے اس کی تمام حوالوں کی جانب سے. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عقیق آپ کو بہت تنہائی سے بچاتا ہے. یہ جو آپ فیل کرتے ہو I'm without اللہ, آپ کو کہا ہے نہیں عقیق سے دوستی کرو. کیونکہ عقیق تسبیح کرتی ہے, آپ کے ساتھ ہے, خود بخود سبحان اللہ کہہ رہی ہے, تسبیح کر رہی ہے, آپ کو تسبیح کا ثواب مل رہا ہے. عقیق سے دوستی کرو کیونکہ وہ استغفار کر رہی ہوتی ہے آپ کے لیے, تو آپ اس سے دوستی کرو گی تو آپ بھی استغفار کرو گی. تو جب آپ عقیق کے رنگ پہن رہے ہو, کچھ دعائیں بھی بتائی گئی ہیں, امام رضا علیہ السلام سے منسوب ہے کہ کون سی دعائیں پڑھتے ہوئے آپ عقیق کو پہنو. اور جب آپ عقیق کو پہنو تو اس ہاتھوں سے کہو کہ آج کیا تو نے قرآن کو اٹھایا ہے, آج صحیفہ سجادیہ کو اٹھایا ہے. میں صرف دنیا کے لیے تو نہیں پہن رہی, تیری عظمت تو اسلام اور ایمان اور پہلا مسلمان اور پہلا شیعہ حیدر کرار ہونا ہے. اور مجھے بھی سب سے پہلے قرآن پڑھ کے, جس قرآن کے لیے امام علی نبی آل نبی نے اتنی قربانی دی, انشاءاللہ اپنے آپ کو حسین کرنا ہے. امام رضا علیہ السلام کی جو رنگ پر جو لکھا ہوا تھا جملہ, وہ تھا ما شاء اللہ ولا قوت الا باللہ. کوئی بھی ہو, حسبی اللہ جو ہے وہ امام کاظم علیہ السلام کی انگشتر مبارک پر لکھا ہوا تھا. اور باقاعدہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اولاد نہیں ہے تو اذان دو گھر میں. آپ اذان دیتے ہو تو جتنے بھی ذرات آپ کی آواز سن رہے ہیں, اب آج کل تو کتنا ہمیں نظر آتا ہے, دھوپ میں پتہ چلتا ہے کیا کچھ ہے, ایک ایٹم جو یہاں موجود ہے وہ سب کے سب آپ پر درود, آپ کے لیے طلب استغفار کرتے. جہاں تک آپ کی آواز جاتی ہے, بے شک وہ درخت ہو, وہ پلانٹس ہو, وہ کارپیٹ ہو, وہ رگ ہو, وہ کرٹنز ہو, وہ وال ہو, ہر چیز. تو اذان اولاد کے لیے بہت اہم ہے. اور دوسرا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آیت کو عقیق پر لکھو, ربی لا تذرنی فردا. یہ والی آیت جو مشہور ہے کہ پروردگارہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا, میرا کوئی وارث اس دنیا میں بنانا. علی ابن محمد نصیری نے سوال کیا تھا تو امام نے فرمایا اس آیت کو لکھوا کے پہن لو تو تمہیں جو ہے وہ انشاءاللہ پروردگار عالم اولاد دے گا. اور جو دعا ہمیں رنگ پہنتے ہوئے پڑھنی چاہیے وہ بھی اتنی پیاری امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے, اللہم سمنی بسیماء الایمان. مومنوں کا اپنا ایک چہرہ ہوتا ہے, سیما ہوتا ہے, ایک نور ہوتا ہے, وہ اس نور سے پہچانے جائیں گے. جیسے ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنے چاہنے والوں کو وضو کے نور سے پہچانوں گا. یعنی جتنا ہم وضو میں رہتے ہیں نا, اور وضو ہمیں جتنا نورانی کرتا ہے, اس وضو کا نور قیامت میں ظاہر ہوگا اور نبی اور آل نبی ہمیں ریکگنائز کریں گے.
لہٰذا جب ہم یہ پڑھتے ہیں اللہم سمنی بسیما الایمان واختم لی بالخیر، یہ دعا پڑھتے ہوئے ہم اپنی رنگ پہنے اور رنگ کو اتار کے مثلا رکھتے ہیں، پھر دوبارہ سے پہنتے ہیں، تو بار بار اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ نمبر 1 شیطان کے لیے تمام راستوں کو بند کرو، نمبر 2 صدق اور ادائی امانت، ہم خیانت کرتے ہیں، بہت سی چیزوں میں خیانت، بچوں کے سامنے لڑنا خیانت ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ امانت ہے، وہ پاک تھے، ہم انہیں نجس کر رہے ہیں گناہوں کے ذریعے، ان کے سامنے لڑتے ہیں۔ وَمُرْهُمْ بِالسُّكُوتِ، جتنا ہو سکے کم اس زبان کو استعمال کرے بے مقصد چیزوں کے لیے، وَإِقْبَالِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَمُزَاوِرِهِ، جتنا ہو سکے ایک دوسرے سے ملنے جائیں، زیارت کے لیے جائیں۔ زیارت بہت زندگیوں کو آسان بنا دیتا ہے، جب انسان زیادہ ملتا ہے زیادہ ثواب ملتا ہے، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، شادیاں زیادہ ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں، اولاد، یہ ملنا ملانا انبیاء کو بہت، ائمہ کو بہت محبوب ہے۔ اور جو اللہ کی خاطر کسی سے ملنے جائے، کوئی مطلب نہ ہو، اس پر تو اتنی حدیثیں ہیں کہ میرا بہت دل چاہ رہا ہے کہ کم از کم 1-2-3 مجلسیں اس موضوع پہ پڑھا جائے۔ ہم اسے کہتے ہیں کہ زیارت الاخ للہ، اللہ کی خاطر آپ جب ملنے جاتے ہو کسی سے تو آپ کے ساتھ نہ جانے اللہ کیا عظیم ڈیلنگ کرتا ہے، کیا اجر و ثواب دیتا ہے، وہ احادیث تفصیل کے ساتھ بتاتی ہے کہ جب ہم اللہ کی خاطر لوگوں سے ملنا شروع کرتے ہیں۔ اچھا جی، امام نے یوں فرمایا کہ جب تم میری خاطر ملتے ہو لوگوں سے تو کیا ہوتا ہے، اللہ کی خاطر ملتے ہو، زیارت کرتے ہو، اقبال کرتے ہو، تو آسانیاں زندگی میں آنے لگ جاتی ہے۔ اور پھر آگے جا کر فرمایا کہ کبھی کسی مومن کی دل آزاری نہ کرنا، کسی بھی طریقے سے توہین نہ کرنا، یہاں تک کہ فرمایا ہماری توہین نہ کرنا۔ شیعوں سے تو حیران ہوئے، معصومین کی توہین ہم کریں، یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا جواب جو ہے وہ ایک بہت ہی خوبصورت واقعے کے ذریعے میں دینا چاہوں گی۔ کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملنے بہت سے لوگ آئے، شہر منا ہے، خیمے میں امام بیٹھے ہوئے، بہت سا مجمع ہے، اور اتنے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا ما لکم تستخفون بنا، یہ کیا ہوتا ہے، تم لوگ ہماری توہین کیوں کرتے ہو؟ تو ان میں سے ایک خراسان سے آیا تھا، وہ بہت ناراض ہوا، اس نے کھڑے ہو کر کہا معاذ اللہ یا ابن رسول اللہ نستخف بک، معاذ اللہ ہم آپ کی توہین کریں، ہم اتنی دور سے اٹھ کے آپ کی دیدار کے لیے آئیں اور آپ کا دل شکستہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا، ہم نہیں کرتے۔ عام طور پر امام ڈائریکٹ کسی کو کچھ نہیں کہتے، توہین نہیں کرتے نا، یہ تم نے ایسا کیا، لیکن یہ ٹاپک اتنا اہم تھا کہ امام نے باقاعدہ کہا وَأَنْتَ أَحَدٌ مَنِ اسْتَخَفَّ بِنَا، تم ان میں سے ایک ہو۔ کہا کیا، میں نے کیسے آپ کی ذلت اور آپ کو ذلیل کیا؟ تو فوراً امام نے فرمایا کیا تم بھول گئے کہ تم جب جحفہ سے احرام باندھ کر بیت اللہ کی جانب تم نے حرکت شروع کی اور تم نے کہا تو بڑے مزے سے اللہم لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، لیکن تم اونٹ پر سوار تھے، ایک شخص نے تم سے کیا کہا؟ اس نے کہا تھا احملنی قدر میل فواللہ قد اعییت، مجھے 1 کلومیٹر کے قریب تک لے چلو، اپنے ساتھ بٹھا دو، I'm so tired، قد اعییت یعنی اعییت تعیید یعنی تھکا ہوا ہوں، اور تم نے سنا ہی نہیں، ایز اف کچھ سنا ہی نہیں، اور تم چل پڑے، تم نے توجہ ہی نہیں دی، اور پھر تم کہتے ہو تم ہمیں چاہتے ہو، یہ کیسی محبت ہے؟ دیکھیں کتنا سخت یہاں پہ لہجہ ہے، میں تو اس پہ حیران ہو گئی کہ امام کہہ رہے تم پھر کیسے کہتے ہو تم ہمیں چاہتے ہو؟ ہمیں اذیت تم کس طرح دے سکتے ہو اگر ہمارے فضائل میں غلو کرو، یعنی ہمیں اللہ کے برابر پہنچا دو۔ افسوس کے ساتھ دنیا بھر میں لوگ بہت زیادہ اماموں کو اوپر اٹھا رہے ہیں، اتنا اوپر کہ امام اذیت ہو رہے، امام کو دکھ مل رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جب کسی مومن کی دل آزاری کرتے ہو۔ نمبر 3، جب مال، خمس، زکوٰۃ جو حقوق واجب ہے اسے ادا نہیں کرتے ہو تو ہمیں اذیت ہوتی ہے۔ باقاعدہ ایک شخص بہت سا پیسہ لے کر امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں گیا
اور دل ہی دل میں اس نے سوچا کہ ہم تو اتنا پیسہ لے کر آتے ہیں، واہ واہ، ہماری وجہ سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، ہم نہ کریں تو پھر یہ سارا سسٹم ان کا کیسا چلے گا. ابھی وہ زبان پر نہیں لایا، باقاعدہ روایت میں لکھا ہے کہ فی نفسہ ہی، وہ دل ہی دل میں ایسا سوچ رہا تھا. تو امام نے وضو کا وقت آیا، امام جب وضو فرمانے لگے تو تشت موجود ہے اور پانی آ رہا ہے. تو امام نے چاہا کہ وہ دیکھے امام کا مقام کیا ہے. پانی سے در و طلا بہت ہی گرا، وہاں پتھر گرنا شروع ہو گئے، یعنی گولڈ، وہ گولڈ میں بدل گیا. وہ حیران ہو گیا. جب وہ گولڈ میں بدلا، حیران ہوا، تو وہاں پر امام نے اس بہت ہی بڑے تاجر سے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ مال ہمارے لیے بہت ارزش مند ہے؟ تم شکر کرو کہ تمہارا مال اس انداز سے خرچ ہو رہا ہے. یہی آیت اللہ بروجردی کہا کرتے تھے، یہاں قوم میں اکثر کہتے تھے کہ شکر کرو ہم تمہارا مال لیتے ہیں، اپنی گردن کو پل بناتے ہیں، یہاں اتنا بڑا حساب کتاب ہمیں دینا ہوتا ہے، ہم احسان کر رہے ہیں مال لے کر تقسیم کرنے میں، یہ تم احسان نہیں کر رہے ہو. یہ مال دینے کو بہت بڑا سمجھنا، یہ ائمہ کو بہت اس سے نفرت ہے کہ آپ سمجھے ہاں ہم ہی ہیں، ہماری وجہ سے ہو رہا ہے. اس لیے میں نے کہا نا، اللہم اجعلنی من المقصرین. ہمیں اس تواضع کی، اس ہمبلنس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے اعمال کو بہت حقیر سمجھے. یہی بات جب امام سجاد کے سامنے عبد الملک، جو بہت ہی مروانی صفات کا حاکم تھا، وہ آیا، اس نے دیکھا امام سجاد طواف فرما رہے ہیں اور بڑے غرور سے آ کر کہا کہ آپ ہمارے پاس دربار میں کیوں نہیں آتے ہو؟ آپ کے باپ کو ہم نے تھوڑی مارا ہے، یزید نے مارا ہے. ٹھیک ہے ہمارے پاس آخرت نہیں ہے، دنیا تو ہے، دنیا ہمارے پاس ہے، کبھی ہمارے دربار میں آؤ، ہم آپ کی مدد کریں گے. اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہے، we have something, we can help you. یہ لب و لہجہ ائمہ کو بالکل بھی پسند نہیں. اپنے عمل کو بہت ہی حقیر سمجھنا چاہیے. یہ سننا تھا، امام نے اپنے عبا کو گرا دیا، وہاں عبا گرا اور حکم الہی سے اس نے پھر سے وہ تمام گولڈ اور ڈائمنڈز کو دیکھنا شروع کیا. اور مروان کی طبیعت خراب ہوئی، وہ زمین پر گرا عبد الملک، اور پھر اس نے بتایا کہ اس کے پاس کتنی دولت ہے، ہم تو سمجھ بھی نہیں سکتے تھے. اور یہی چیز جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جب رشتہ آتا ہے تو آپ نے سنا ہوگا عبد الرحمن بن عوف نے بھی غرور سے کہا کہ یا رسول اللہ میں ایسا ایسا مہر دوں گا، میرے پاس بہت پیسہ ہے، 10,000 مثلا دینار دوں گا. تو نبی کو بہت غضب آیا اور آپ نے اسی وقت کچھ پتھروں کو اٹھایا، کنکریوں کو اٹھایا، جو کہ فوراً سونے میں بدل گئے، اور عبد الرحمن بن عوف کو دکھایا اور کہا من یقدر علی ھذا ذھبا، جو پتھروں کو سونا بنا دے وہ تیرے درہم و دینار کا کہاں محتاج ہے. صلوات بھیج دیجئے. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. اور لوگوں کے ساتھ نیک رفتاری کے بارے میں جو ایمفسائز، جو سٹریس آپ کو ائمہ کے خطوط میں، جنت کے دروازے میں، نبی کی وصیتوں میں ملتی ہے، انسان حیران رہ جاتا ہے. ایک مرجع بہت ہی زیادہ پریشان تھے، رو رہے تھے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں. ان سے پوچھا گیا، آیت اللہ حائری جنہوں نے قم میں آج سے 80 سال پہلے یہاں تھے، جنہوں نے قم میں حوزہ کو اسٹیبلش کیا، آیت اللہ حائری. کسی نے پوچھا آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ کہنے لگے 50,000 کا قرض ہے میرے اوپر، وہ بھی حوزہ کے لیے، یونیورسٹی کے لیے، ذاتی نہیں ہے. تو کہا دے دیں گے، آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ اگر آپ دنیا سے چلے گئے ہم کسی نہ کسی طریقے سے دے دیں گے، آپ کے ذمے نہیں ہے. کہا نہیں، میں اس لیے پریشان ہوں کہ میں اس سے زیادہ قرض لے کر اس سے زیادہ لوگوں کی خدمت کر سکتا تھا، لوگوں کے پرابلم سالو کر سکتا تھا. مجھ سے سوال ہوگا کہ اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنے سٹیٹس کو تم نے یوز کیوں نہیں کیا تاکہ لوگوں کے مسائل کو حل کرو. امام رضا علیہ السلام کو جب خبر ملی کہ امام جواد علیہ السلام جو مین دروازہ ہے اس سے نہیں جاتے بلکہ پیچھے کے دروازے سے جاتے، لوگوں سے یعنی کم ملتے، تو پتہ ہے امام کا پھر لب و لہجہ کیسا ہے؟ اللہ اکبر. امام نے فرمایا بلغنی اخرجوکا من الباب الصغیر، اے میرے بیٹے جواد، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ کو چھوٹے دروازے سے
لے جایا جاتا ہے اور مین گلی سے آپ نہیں گزرتے جہاں لوگ ہوتے ہیں، جہاں فقیر ہوتے ہیں، جو آپ کو سلام کرے اور آپ درد دل کریں. اسألک بحقی علیک، جو حق ایز اے فادر، ایز اے امام میرے اوپر ہے، اس حق کی قسم دے کر میں سائل بنتا ہوں، سوال کرتا ہوں. خدا را لوگوں سے ملو، لوگوں کے مسائل کو حل کرو. اتنا اہم ہے یہ، بالکل اتنا اہم ہے. باقاعدہ آیت اللہ بروجردی کے بارے میں ہے کہ ان کو خواب میں دیکھا گیا، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک محفل ہے، تمام علماء بیٹھے ہوئے. کون سے علماء؟ شیخ توسی، شیخ مفید، شیخ کلینی جیسے بڑی بڑی ہستیاں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے. اور پھر دیکھا ایک عام سا شخص بھی بیٹھا ہوا ہے. کہا، اور وہ بھی عالم ہے. کہا لیکن اس کا مقام، مثلا اس نے ایسے سوچا کہ اس کا مقام تھوڑا سا کم ہونا چاہیے تھا، اس کو بالکل وہ نیکسٹ ٹو رسول اللہ جگہ کیسے مل گئی؟ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا تو نبی نے عالم رؤیا میں جواب دیا، لِكَثْرَةِ سَعْيِهِ فِي حَوَائِجِ النَّاسِ، کیونکہ وہ اتنی کثرت سے لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنے میں محنت، زحمت، سب کچھ تگ و دو پر لگا دیتا تھا. اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کے I don't have it, that's it. نہیں، باقاعدہ کہا ایک عالم سو نہیں پایا، اس کو 3 دن تک بخار ہوا ایک مرجع کو. تو ان سے پوچھا گیا آپ کو کیوں بخار ہوا؟ کہا اس لیے میں بہت پریشان ہوں کہ میں نے کوئی آیا تھا تو میں نے اس سے کہہ دیا میرے پاس نہیں ہے، اور پھر میں بے فکر ہو گیا، جبکہ مجھے اپنی عزت، یعنی میں کہیں سے قرض مانگ سکتا تھا، پوچھ سکتا تھا، کوئی واسطہ ڈھونڈ سکتا تھا. میں نے کوئی واسطہ بھی نہیں ڈھونڈا. ٹھیک ہے میری جیب خالی ہے، ٹھیک ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن میں کسی اور کو تو کہہ سکتا ہوں I can't go with you but yeah I can arrange for you, let me try. میں نے کوئی ٹرائی نہیں کیا. مجھ سے سوال ہوگا اس کے بارے میں بھی کہ سعی کیوں نہیں کی، کوشش کیوں نہیں کی. ہماری جانیں قربان ہو. کتنا عجیب یہ اسلام ہے. ہم سمجھتے ہیں نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و عمرہ و صدقہ و زیارت، نہیں، اصل میں وہ نماز آپ کو اتنا نرم دل بناتا ہے. یقیناً نماز ستون، نماز پلر جو آپ کو اللہ سے کنیکٹڈ کر رہا ہے، لیکن اللہ سے کنیکٹ کرنے کے بعد آپ کو سب سے زیادہ خلق اللہ سے نزدیک کرتا ہے. امام نے باقاعدہ فرمایا کہ جو میرے دوستوں میں سے کسی دوست کا ذرا سا بھی بے احترامی کرے گا، احترام نہیں کرے گا، میں اس کے بارے میں یہ خبر دے سکتا ہوں کہ اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا. یہ باقاعدہ اسی نامہ میں آیا، اسی خط میں آیا ہے. اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا جب تک وہ معافی نہ مانگ لے. اگر کسی کی دل شکنی کی ہے، توہین کی ہے، ہلکی سی بھی. آئیے اپنے دلوں کو لے چلیں اس امام کی جانب جس امام نے خود بتایا کہ امام کون ہوتا ہے. مجھے یہ جملہ بہت زیادہ پسند ہے، وقت کم ہے لیکن میں جلدی سے ضرور بتانا چاہوں گی کہ امام کسے کہتے ہیں. امامت کی تعریف یوں امام رضا علیہ السلام نے کی، الامام انیس الرفیق. امام وہ ہے جو مونس و ہمدم و دوست اور محبوب ہوتا ہے. نمبر 1 الوالد الشفیق، عام والد کی طرح نہیں ہوتا، عام فادرز کی طرح نہیں ہوتا، جو بیسٹ آف دا بیسٹ، دا موسٹ کائنڈ فادر. نمبر 2. نمبر 3 الاخ الشقیق، اخ یعنی بھائی، شقیق یعنی جڑوا بھائی، جو بہت ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، somehow like twins، جو ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں. عام بھائی نہیں ہے، اخ الشقیق ہے، عام پدر نہیں ہے، والد الشفیق ہے. امام کون ہوتا ہے؟ الام البررہ لولد الصغیر، عام ماں بھی نہیں ہے بلکہ ایسی ماں جو بالکل ہی نیو بورن بیبی کو بالکل ہی شیرخوار بچے پر رحم کرتی ہے نا، ویسی ماں. ہو سکتا ہے بچہ بڑا ہو، ماں تھوڑی سی تندی کرے، تھوڑی سی سختی کرے، لیکن بچہ چھوٹا ہو تو ساری مائیں مہربان ہوتی ہے، اور ان میں بھی جو الام البررہ کہا جو بہت ہی نیک ہوتی ہے. اور پھر آخری کوالٹی بتائی، وہ مفزع العباد، تمام بندوں کی پناہ، جہاں آ کر انسان کو پیس ملتا ہے، وہ امام رضا علیہ السلام ہے. وہ امام رضا علیہ السلام ہے. یہاں آپ کو معلوم ہے جیسے 8 PM ہوتا ہے،
امام کے لیے یہ جو درود، مشہور درود اور صلوات ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے، مجھے بہت زیادہ پسند ہے، میں پڑھنا چاہوں گی، اور اسی سے اپنے دلوں کو مشہد مقدس کی جانب ہم روانہ کرتے. اللہم صل علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی حجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری. یا امام آپ پر درود ہو، آپ پر سلام ہو. آپ کو صلوات پسند ہے نا مولا، ہم آپ پر صلوات بھیج رہے. ایک خاص صلوات ہے، ایک خاص درود ہے. یقیناً امام رضا کہہ رہے یہ جو تم درود مجھ پر بھیج رہے ہو، یہ درود اس کا جواب میں اس وقت دوں گا جب نامہ اعمال تیرے ہاتھ میں ہوں گے. کہتے ایک مانیٹر کی طرح سب دیکھ رہے ہوں گے ہمارے اعمال کو، ہم شرم سے پانی پانی ہو رہے ہوں گے. کہتے اتنا پسینہ آئے گا کہ ہماری گردن تک ہمارا اپنا ہی پسینہ ہم ڈوبے ہوئے ہوں گے. ہم کہیں گے بس جلدی سے حساب ہو جائے، خود ہی کہیں گے بس میں جا رہا ہوں جہنم، مجھے جانے دو، لیکن میرے اعمال کو سب کے سامنے نہ بتاؤ. ایسے شرم کے موقع پر امام رضا آئیں گے، اس صلوات، اس سلام، اس مجلس کا جواب دیں گے. السلام علی وہ حجت جو فوق الارض و تحت الثری، جو زمین کے نیچے جتنی مخلوقات ہیں اس کی بھی حجت کا نام امام رضا ہے. الصدیق الشہید صلاة کثیرة زاکیة متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صلیت على احد من اولیائک. یا امام رضا آپ کی بہن کے حرم کے جوار سے بھائی کی طرف دلوں کو روانہ کر رہے ہیں. آپ کی وہ مظلوم، وہ غریب الوطن بہن جو شہر مدینہ سے نکلی تھی بھائی کے دیدار کے لیے عشق اخ میں، لیکن اپنے بھائی کو نہ دیکھ سکی. ہاں زادارو موفق خادم امام رضا کا نام ہے. وہ کہتا ہے کہ میرا آخری سفر امام رضا کے ساتھ وہ بیت اللہ، وہ کعبہ کا سفر تھا. آخری طواف میں نے کچھ اس طرح سے کیا کہ میں نے امام جواد کو جو 5 سال کے تھے اپنے کاندھوں پر اٹھایا تھا، طواف کر رہا تھا. طواف کے دوران جب حجر الاسود پر پہنچے تو امام جواد نے کہا مجھے یہاں اتار دو. امام رونے لگے، وہاں بیٹھ گئے. موفق نے کہا چلو چلو، امام بلا رہے ہیں چلو، لیکن امام جواد نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا. خادم جا کر امام رضا کو بلا کر لایا. امام آئے اور اپنے بیٹے سے بات کرنے لگے. خادم کہتا ہے میں وہ منظر نہیں بھول سکتا جس طرح سے باپ اور بیٹا آپس میں گفتگو کر رہے تھے. میں نے کیا سنا، امام جواد نے پوچھا بابا آپ کیا مجھے سچ مچ چاہتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ امام رضا نے کہا تو میرا ایک ہی بیٹا ہے، یقیناً میں تجھے چاہتا ہوں. تو دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کا جو طواف کا انداز تھا نا وہ بہت ہی مختلف تھا. آپ نے کبھی ایسے طواف نہیں کیا، لگتا ہے بابا یہ زندگی کا آخری طواف ہے. امام کے لبوں پر ایک سکوت، ایک خاموشی، ایک غم، ایک جدائی، ایک شہادت کی خوشبو آنے لگی. راوی کہتا ہے میں نے غور سے امام کی آنکھوں کو دیکھا، اشکوں سے بھرا ہوا وہ حسین سا چہرہ. امام نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، زور زور سے رونے لگ گئے. ہازادارو امام کا آخری وداع مدینہ میں روضہ رسول سے ہے. علامہ نراقی لکھتے ہیں کہ امام رضا قبر پیغمبر سے جدا ہوئے، دروازے تک پہنچے، دوبارہ آئے، پھر جاتے ہیں، پھر دوبارہ جاتے ہیں، 3 مرتبہ.
ہم جب مشہد جاتے تو ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے. ہم جب زیارت وداع کرتے تو کہتے ہیں اے امام مہربان ہمیں پھر بلائیے گا. پھر کسی بہانے سے پھر چلے جاتے ایک آخری بار زیارت کر لے. تو امام رضا کی کیا حالت ہوئی ہوگی. جیسے ہی اپنی بہن سے کہا اے معصومہ میں جا رہا ہوں. عجب نہیں کہ بیوی نے کہا جس نے بھی مدینہ کو چھوڑا واپس نہ آیا. علی گئے واپس نہ آئے. جو بھی گیا یا بغداد میں رہ گیا یا سامرہ میں. دارو واحد امام رضا جنہوں نے خود اپنے لیے مجلس کا انتظام کیا, خود اپنی شہادت کا مرثیہ پڑھا. اے غریب الغرباء لکھا ہے امام نے یوں کہا امر بالنیاح, آؤ میرے 5 سالہ جواد آؤ, آؤ میری جوان بہن معصومہ آؤ مجھ پر گریا کرو. سب کو بٹھایا, مجلس کا انتظام کروایا. دعبل نے مرثیہ پڑھا. جب مرثیہ آخری جملہ یوں پڑھا, کہا اے فاطمۃ الزہرا مدینہ سے کربلا, کربلا سے بغداد, جگہ جگہ آپ کی اولاد غربت سے ماری گئی. امام رضا نے کہا اے دعبل میں 2 شعر کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. دعبل نے کہا مولا فرمائیے. امام نے روتے ہوئے کہا وقبر بطوس یا لها من مصیبہ توقد بالاحشاء فی الحرقات. میری ماں فاطمۃ الزہرا سے کہے مدینہ سے جب کربلا سے جب بغداد فارغ ہو جائے تو طوس بھی آ جائے, وہاں پر ایک بہت ہی غریب قبر ہے. یہ سننا تھا. دعبل نے کہا مولا مجھے نہیں پتا طوس میں کس کی قبر ہے. ایک کنیز فوراً پشت پردہ سے آئی اور آ کر کہا اے دعبل جو امام نے کہا اس کو دوبارہ نہ پڑھنا, پردے کے پیچھے بیویاں موجود ہے, پردے کے پیچھے اخت الرضا ہے. میں کہوں گی معصومہ قوم ہمارا پرسہ قبول کیجئے. اے شہر قوم کی زینب آپ کربلا میں نہ تھی, آپ طوس میں نہ تھے. شنیدن کھیبوت مانند دیدن, لیکن کربلا میں زینب نے پردے کے پیچھے سے صرف سنا نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے امام حسین کو ذبح ہوتے ہوئے. آزادارو آئیے امام کو اس آخری وقت کو یاد کرے. اشہد انک تشہد مقامی یا امام رضا, آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, تسمع کلامی ہمارے کلام کو سن رہے ہیں, ترد سلامی ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہیں. یا امام رضا آپ کو ایسا زہر دیا گیا کہ کچھ گھنٹوں میں ہی آپ دنیا سے رخصت ہو کر گئے. آپ مسلسل اپنے بیٹے کا انتظار کرتے رہے. آپ کا جوان بیٹا نوجوان 8 سال سے زیادہ عمر نہیں ہے. امام جواد کی اتنا چھوٹا سا بچہ غسل و کفن کا انتظام کر رہا ہے. لیکن میں کہوں گی مولا آپ کو غسل و کفن تو ملا, لا یوم کا یومک یا ابا عبداللہ. حسین مظلوم بے گور و کفن